26واں سپارہ 16واں رکوع سورہ قاف کی آیت نمبر 16 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ اللہ پاک کے مبارک نام اور اسماء حسنہ میں سے اللہ پاک کا ایک نام ہے خالق۔ خالق کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی بھی مخلوق کو عدم سے وجود میں لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے وہ بغیر نمونے کے اپنے امر کن سے پیدا کیا۔ جب آسمان بنائے اس سے پہلے آسمان نہیں تھے کہ ان کو دیکھ کر ان جیسے آسمان بنا لیے ہوں۔ جب زمین بنائی تو اللہ پاک نے کسی زمین کو دیکھ کر اس کا نقشہ دیکھ کر زمین کو نہیں بچھایا۔ درختوں کو بنایا تو اللہ پاک نے کسی درخت کو دیکھ کر یہ درخت نہیں بنائے۔ اللہ رب العزت کی صفت خالق ہونا، خالق کہتے ہیں کسی بھی مخلوق کو عدم سے وجود میں لے کر آنا۔ جو ذات یہ کرے اس کو خالق کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ ہی ہر چیز کے خالق ہیں اور خالق صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ بسا اوقات مجازی طور پر کسی صورت بنانے والے کو بھی خالق کہہ دیتے ہیں، جیسے قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیاں بناتے، پرندے بناتے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، وہاں اخلق کا لفظ ہے کہ میں بناتا ہوں، تمہارے لیے صورت بناتا ہوں۔ مٹی کے پرندے بنا دیتے اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس میں روح آ جایا کرتی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو مجازی طور پر کسی بنانے والے، صورت بنانے والے کو بھی خالق کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً خالق صرف اللہ کی صفت ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء فاعبدوہ، اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارے رب ہیں، ہر چیز کے خالق اللہ ہی ہیں۔ جیسے رزاق صفت صرف اللہ کی ہے، رزاق اس ذات کو کہتے ہیں جو رزق کو وجود میں لے کر آئے، پرورش کا انتظام کرے۔ جس نے گھاس کھا کر جینا ہے اس کے لیے گھاس کا انتظام کرے، جس نے اور چیزیں کھا کر جینا ہے اس کے لیے اور ساری چیزوں کا انتظام کرے، رزاق اس ذات کو کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی مہمان نوازی کرنے کے والے کو بھی رازق کہہ دیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال خالق، حقیقتاً خالق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے رات کو بھی پیدا کیا ہے، دن کو بھی پیدا کیا ہے، آسمان کو بھی پیدا کیا ہے، زمین کو بھی، ہر مخلوق کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔
انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا، انسان کو امتیازی شان کے ساتھ پیدا کیا۔ مخلوقات بہت ساری ہیں لیکن انسان ایک امتیازی مخلوق ہے، اس لیے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین صورت جو ہم نے دی ہے وہ انسان کو دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک موقع پر فرشتوں نے اللہ پاک کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ اے اللہ، آپ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جن کے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں، کھانے کی ہیں، پینے کی ہیں، شادیاں کرتے ہیں، خواہشات کی تکمیل کے بہت سارے اسباب آپ نے ان کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ فرشتے تو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ اولاد ہوتی ہے، کچھ بھی وہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو درخواست کی کہ اللہ ایسی مخلوق ہے جن کو بہت سارا کچھ آپ نے دے دیا، اجعل لہم الدنیا ولنا الآخرہ، اے اللہ آپ ایک فیصلہ فرما دیجئے کہ انسانوں کے لیے دنیا، ہمارے لیے آخرت۔ تو اللہ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں ایسی مخلوق کو اس مخلوق کے برابر کیسے کر سکتا ہوں کہ ایک مخلوق وہ ہے جس کو میں نے امر کن سے بنایا ہے، اور دوسری طرف وہ مخلوق ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، خود اللہ نے انسان کا پتلا اپنے دست مبارک سے بنایا۔ یہ شرف، یہ عزت، یہ احترام صرف انسان کو دیا گیا۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بہت بڑی عزت دی ہے اولاد آدم کو۔ ایسی عزت مخلوقات کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، لیکن یہ عزت کا مقام کہ کسی کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، یہ عزت صرف انسان کو۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے انسان کے لیے تمام کائنات کو مسخر کیا۔ کسی اور مخلوق کے لیے یہ شرافت نہیں ہے کہ اس کے لیے کسی اور کو مسخر کیا جائے۔ انسان کے لیے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے سورج کو، چاند کو، رات کو، دن کو، اور ہر چیز کو میں نے تمہارا تابع دار اور فرما بردار اور خدمت کرنے والا بنا دیا۔ یہ سب کو مسخر اس لیے کیا گیا کہ انسان کی ایک عزت ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا ہے، اور اسی وجہ سے انسان کے بارے میں اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا بَنِي آدَمَ من قتل فقد فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا، کہ ہم نے یہ بات لکھ دی ہے کہ اگر کسی بندے نے ایک انسان کو قتل کیا تو وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ بتانے کے لیے کہ انسان بہت مشرف، بہت مکرم، بہت عزت والی مخلوق ہے۔ انسان کا خون بہانا کسی صورت میں بھی اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بہت بڑی عزت ہے۔ جس نے ایک کو قتل کیا اللہ سمجھے گا اس نے سب کو قتل کر دیا۔ اسی آیت شریفہ کی تفسیر کے اندر مفسرین حدیث پاک بھی نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلا قتل قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، تو اللہ پاک نے قیامت تک جتنے مقتول ہونے ہیں ہر قاتل کو اس کا گناہ ہوگا، اور سب گناہوں کو جمع کر کے قابیل کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے یہ رسم بد کو شروع کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے خالق تو اللہ سب کے ہیں، ہر چیز کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو بنانے والے، پیدا کرنے والے اللہ ہیں، لیکن انسان کی پیدائش ایک امتیازی شان رکھتی ہے۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم جانتے ہیں ان خیالات کو بھی جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اچھے خیالات ہوں یا برے خیالات ہوں، شیطان کی طرف سے ہو یا اپنے ہی نفس کی وجہ سے ہوں، جتنے خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام خیالات کو میں جانتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بڑا احسان کیا ہے میری امت کے ساتھ، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدر، میری امت کے ساتھ اللہ نے احسان کا معاملہ یہ فرمایا کہ جو بھی میری امت کے دل کے اندر جو خیالات آئیں گے اللہ اس کے اوپر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔
کتنا ہی برا اور کتنا ہی گندا اور کتنا ہی غلط قسم کا خیال بھی دل کے اندر آ جائے، لیکن جب تک وہ خیال ہے اس وقت تک اس پر پکڑ نہیں ہے، اللہ پاک نے اس کی معافی کا اعلان فرما دیا، ما لم یعمل او یتکلم، جب تک وہ اس کو عملی جامہ نہ پہنا دے یا جب تک وہ اس کو زبان سے ادا نہ کر دے۔ ایک غلط بات دل میں آئی، اس کو زبان سے کہہ دیا، اب یہ گناہ لکھ دیا گیا۔ ایک غلط بات دل میں آئی، اس پر عمل کر دیا، اب یہ گناہ بنا کر لکھ دیا جائے گا۔ جب تک عمل نہیں کیا، جب تک اس کو زبان سے ادا نہیں کیا، اس وقت تک اللہ پاک اس پر کوئی پکڑ نہیں فرماتے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض خیالات میرے دل میں اس قدر ایسے قسم کے آتے ہیں، لَأَنْ أَكُونَ حَمْحَمَةً، اگر مجھے جلا کر کوئلہ بنا دیا جائے تو یہ میں زیادہ پسند کروں گا اس بات سے کہ ان خیالات کو زبان پر بھی ادا کروں۔ عجیب قسم کی چیزیں اور عجیب قسم کے خیالات میرے دل کے اندر آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تیرے معاملے کو وسوسے تک رکھا، یعنی ابھی تک تیرے دل کے اندر ہی ہے، باہر نہیں نکلا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ایک صحابی عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے اندر شیطان بڑی خلط ملط شروع کر دیتا ہے، بعض دفعہ بھول جاتا ہوں، قرات یاد نہیں رہتی، میرے اور میری نماز کے درمیان میں، میرے اور میری قرات کے درمیان میں شیطان حائل ہو جاتا ہے، وسوسے لا کر شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان نماز کو خراب کرتا ہے اس کا نام ہے خنزب۔ خنزب، جیسے ابلیس بڑے شیطان کا نام ہے، خنزب اس شیطان کا نام ہے جو انسانوں کی نماز کو خراب کرنے پر مقرر ہے۔ فرمایا کہ جب یہ نماز کو خراب کرنے کی کوشش کیا کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ برا خیال اگر دل کے اندر آ جائے تو دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور دوسرا اس خیال کو جھٹک دینا، جلدی سے اپنے آپ کو کسی اور چیز کے اندر مصروف کر دینا۔ بعض دفعہ ایک خیال آتا ہے، پھر ہم اس کے ساتھ ایک اور خیال بناتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک اور بناتے ہیں، ایک خیالات کا لمبا سلسلہ ہوتا ہے جو انسان بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کہاں سے کہاں اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ ایک گناہ کا خیال آیا، شیطان کی طرف سے آیا، لیکن اس گناہ کو وجود میں کیسے لانا ہے، اب یہ انسان اس کا پلان خود بناتا ہے اور اس کے اندر لگا پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر دو چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے، ایک تو تعوذ کا، اللہ سے پناہ مانگنے کا، اور دوسرا فوری طور پر اپنے خیال کو جھٹک دینے کا، اپنے آپ کو کسی اچھی چیز کے اندر لگا دینے کا، اگر ان دو چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے تو وسوسوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، انسان آگے نہیں جاتا۔ اللہ حفاظت فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو خیالات اس کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم انسان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ خود انسان اپنے آپ کے اتنا قریب نہیں ہے جتنے اللہ اس بندے کے قریب ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا کہ اللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہم نے کہاں مرنا ہے، ہم نہیں جانتے ہماری موت کس حالت میں آنی ہے، ہم نہیں جانتے ہماری زندگی کتنی باقی ہے، ہم نہیں جانتے ہماری قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے، ہم نہیں جانتے ہماری آخرت کے اندر ہمارا حشر کیا ہوگا۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، انسان سے اللہ اس کی ذات سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا جتنا کہ اللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ تو آنے والی چیزیں ہوں۔ آج سے 10 نسلیں پہلے میرے دادے کا کیا نام تھا میں نہیں جانتا، وہ کہاں پیدا ہوا تھا مجھے نہیں پتا، وہ کس علاقے کے اندر رہنے والا تھا میں اس سے بے خبر ہوں، اس نے کیسی زندگی گزاری تھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کہاں سے آئے تھے کہاں چلے گئے میں نہیں جانتا۔
اللہ پاک ابتدا سے لے کر انتہا تک، پھر جتنا بھی یہ سلسلہ ہے، ایک ایک لمحے کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں میں بندے کی جان سے بھی زیادہ اس بندے کے قریب ہوں۔ اس کی مثال اللہ والے سمجھانے کے لیے دیتے ہیں کہ جیسے کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے۔ اب یہ اگر کہا جائے کہ یہ سایہ خود اپنی ذات، یعنی یہ سایہ اپنے سائے کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا کہ اصل کے قریب ہے، اصل ہوگی تو سایہ ہوگا۔ اسی طریقے سے انسان خود اپنے آپ کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ اس بندے کے قریب ہیں۔ اللہ نے اس کو وجود دیا ہے، اللہ نہ چاہتے تو اس کو وجود ہی نہیں ملتا، کچھ بھی اس کا نہ ہوتا۔ اس کے بعد یہ جو اللہ کا قرب ہے، اللہ ہر بندے کو اتنا زیادہ قریب ہیں، اس سے زیادہ اس کو جانتے ہیں۔ اس سے مراد علمی قرب ہے، اللہ جانتے ہیں۔ یہ قرب ہر انسان کے لیے، مسلمان ہو، کافر ہو، گناہ گار ہو، نیک ہو، اچھا ہو، برا ہو، ظالم ہو، مظلوم ہو، قاتل ہو، مقتول ہو، سب کے لیے یہی ہے۔ اللہ پاک ہر بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ایک قرب ہوتا ہے جو محبت والا قرب ہوتا ہے، یہ اللہ پاک بعض خاص بندوں کو دیتے ہیں، اور اس کے پھر بہت سارے درجات ہیں۔ اس کے اندر تو فرمایا الا بعدا لمدین کما بعد الثمود، قوم مدین کے لیے دوری، الا بعدا لعاد قوم ہود، قوم عاد کے لیے، قوم ہود کے لیے بہت بڑی دوری۔ یہ اللہ پاک ان سے دوری کا ہے، حالانکہ یہ نہیں کہ اللہ ان کو جانتے نہیں ہیں، ان سے بھی قریب ہیں، لیکن اللہ پاک نے بیزاری اور اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور کر دیا جاتا ہے ان کو۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے غار ثور میں فرمایا یہ معیت، یہ قرب یا یہ دوری، اس کے بہت سارے درجات ہیں۔ سب سے زیادہ قرب اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ بدرجہ، اور قیامت تک جس کی مشابہت سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ ہوگی، اس کو اتنا ہی اللہ کی ذات کے ساتھ قرب ملتا چلا جائے گا۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ نے حکم دیا رسول پاک علیہ السلام کو سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے۔ سجدہ کریں گے تو آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ یہ ایک قیامت تک کے لیے ہے۔ جو بندہ قرب چاہتا ہے، اللہ کے قریب پہنچنا چاہتا ہے، محبت والا قرب، ویسے تو اللہ ہر بندے کے قریب ہیں، لیکن محبت والا قرب، اللہ جس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرنا، سجدے کی عبادت کی کثرت کرنا، اور اس کے لیے ان بہترین زندگی کو اختیار کرنا جو رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کو پیدا کرنے والے، ہم انسان کے خیالات کو جاننے والے، ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اس وقت کو سامنے رکھا کرو جب دو لینے والے جو دائیں اور بائیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لیتے چلے جاتے ہیں، فرشتے کرامن کاتبین، ہر عمل کو لکھنے والے، ہر حرکت کو دیکھنے والے۔ انسان تنہائی میں کیا کر رہا ہے، انسان لوگوں کے سامنے کیا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس کو نہ دیکھ رہا ہو، کوئی کیمرہ اس کو نہ دیکھ رہا ہو، تاریکی ہو، تنہائی ہو، لیکن فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں، ہر آن ہر گھڑی اس کے اوپر مقرر ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اللہ فرماتے ہیں ایک حرف، ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک اس کی ٹوہ میں رہنے والا، رقیب کہتے ہیں جو انتظار میں ہو، جیسے کوئی بندہ دیکھ رہا ہو کہ کبھی یہ کچھ کرے اور میں جلدی سے لکھ لوں۔ رقیب عتید، ٹوہ میں رہنے والا، ہر وقت اس کا نگران محافظ اس کے اوپر مقرر ہے، جو اس کی ہر حرکت کو، ہر بات کو لکھتا چلا جاتا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھنا، اللہ تو سب کو جانتے ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں تھی ان فرشتوں کو مقرر کرنے کی، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن قیامت والے دن عدالت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک وہ انتظام بنایا جو عدالت کے اندر چلتا ہے، جس میں گواہیاں ہوں گی،
جس میں جرح ہوگی، جس میں پوچھا جائے گا، جس سے میں سوال کیا جائے گا، جس میں صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، یہ سارا نظام اللہ نے صرف اس لیے بنایا ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھ پر معاذ اللہ ظلم کیا ہے۔ ساری عدالت کے تقاضے اللہ پورے فرماتے ہیں، ورنہ اللہ کا علم بہت کامل ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے نکلی ہوئی نہیں۔ اللہ پاک نے 2 فرشتے مقرر کیے، ایک دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جو دائیں طرف والا ہے اس کے ذمے نیکیاں لکھنی ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ جب میرا کوئی بندہ نیکی کا کام کرے فوری طور پر 10 بنا کر لکھ دیا کرو۔ ایک نیکی کی ایک نہیں لکھنی، 10 بنا کر اس کو لکھ دو۔ اور اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ جو نیکیوں والا فرشتہ ہے، یہ حاکم ہے، امیر ہے، اس کو اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے کچھ بھی لکھنے کی۔ وہ ان سے پوچھتے ہیں اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھ لیا، میں اس کو لکھ لوں؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی رہنے دو، ابھی شاید یہ توبہ کر لے۔ ایک نماز کا وقت گزرتا ہے، دوسری نماز کا، تیسری نماز کا، چوتھی نماز کا، 5ویں نماز کا، 5 نمازوں کے وقت گزر جاتے ہیں۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر یہ فرشتہ کہتا ہے کہ چلو اس کو لکھ لو۔ اس وقت تک مہلت دی جاتی ہے، توبہ کر لے، اللہ پاک اس کے حسنات کی وجہ سے کفارہ بناتے ہیں، نہیں کرتا جمع رہتا ہے، اب یہ اس کا گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق۔ زندگی گزری، 40 سال گزرے، 50 سال گزرے، 60 70 80 سال گزرے، لمبا زمانہ گزر گیا، ایک زندگی گزر گئی، لو اب وقت آ گیا۔ وجاءت آ گیا، ماضی کا صیغہ آ گیا، حالانکہ آیا نہیں، آئے گا، لیکن اتنا یقینی اس کا آنا کہ اللہ نے ماضی کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ لو اب وہ نزع کا وقت آ چکا، موت کی سختی شروع ہو گئی، اور موت کی سختی کا شروع ہونا حق ہے۔ کسی بندہ سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، کوئی بندہ اس موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کیا، موت کی نزع کی سختی لو اب پہنچ گئی۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ سورہ قیامہ کے اندر اللہ پاک نے اس منظر کو بیان فرمایا۔ لو اب یہ جان پاؤں سے نکلنی شروع ہوئی، سینے میں آ کر ٹھہر گئی۔ کلا اذا بلغت التراق، یہاں ہنسلی میں آ کر یہ جان اٹک گئی۔ کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق، اب یہ کہا جانے لگا، او بھائی لے کر آؤ کسی طبیب کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی دم کرنے والے کو، کسی جھاڑ پھور کرنے والے کو، بلاؤ بلاؤ، جلدی بلاؤ، جلدی اس کا کوئی علاج کرو۔ بھاگ دوڑ شروع ہوئی، کوئی انجیکشن لے کر بھاگا، کوئی دوائی لے کر بھاگا، کوئی پانی کا گلاس لے کر بھاگا، ہر طرف سے شور مچ گیا۔ وقیل من راق، لاؤ لاؤ، جلدی لاؤ، اس کا علاج کرنے والے کو لے کر آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وقیل من راق، فرشتے بھی کہتے ہیں کہ لو بچا کے دکھاؤ تم میں سے اگر ہمت ہے، یہ وقت ہے، یہ بادشاہ تھا، آج بچ کر دکھائے موت سے، یہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا، ہزاروں کو موت سے بچانے کی کوشش، آج خود اپنے آپ کو بچا کر دکھائے۔ وقیل من راق، ملائکہ کہتے ہیں کون ہے، لے کر آؤ اس کو، کون ہے اس کی جھاڑ پھونک کرنے والا، کون ہے اس کو بچانے والا، کون ہے اس کا علاج کرنے والا۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، اب اس کو بھی یقین ہو چلا کہ اب میری جدائی کا وقت آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، اب ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر چڑھ گئی۔ یہ ایسے موقع پر عربوں میں کہا جاتا تھا جب یکے بعد دیگرے مصیبتیں آنی شروع ہو جائیں۔ ایک آدھی مصیبت بندہ جھیل لیتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں ایک بندے پر ہزاروں مصیبتیں اکٹھی ہو جائیں تو اس موقع پر یہ لفظ بولتے تھے والتفت الساق بالساق، لو لگاتار اوپر نیچے مصیبتوں کے انبار لگ گئی اس پر۔ اب یہ جان کنی کا وقت، یہ روح کے نکلنے کا وقت، سارے بے بس کھڑے ہیں، وہاں بیٹا بھی کھڑا ہے بے بس ہے، بیوی بھی کھڑی ہے بے بس ہے، مال کے انبار ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ والتفت الساق بالساق، اب پنڈلی پر پنڈلی چڑھ گئی اور ایک مصیبت پر دوسری مصیبت آ گئی۔
الی ربک یومئذ المساق، اب تو صرف اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہزار دفعہ انسان چیخے چلائے، اذا المنیۃ انشبت اظفارها الفیت کل تمیمۃ لا تنفع، موت نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، کوئی تعویذ کام نہیں آئے گا، کوئی دم کرنا کام نہیں آئے گا، کوئی علاج کام نہیں آئے گا۔ اذا المنیۃ انشبت اظفارها، یہ وہ وقت ہے کہ موت نے اپنے پنجوں کو گاڑ لیا۔ اس لیے صلحاء کے ہاں نیک بندوں کے ہاں ان کے معمول کا ایک مستقل حصہ ہوا کرتا تھا مراقبہ موت، موت کا مراقبہ کرنا، کسی وقت تھوڑا سا وقت نکال کر بیٹھ جانا اور یہ سوچنا اب میں بستر مرگ پر ہوں، اب یہ میرے فرشتے آ گئے ہیں، اب میری جان نکلنی شروع ہو گئی ہے، اب میری جان نکل رہی ہے، اب میں اللہ پاک سے اپنے ایمان کی ثابت قدمی مانگتا ہوں، لو اب میری جان نکل گئی، اب میرا مال کہاں چلا گیا، میری اولاد کیا کر سکی، میرے گھر والے کیا کر سکے۔ یہ ایک مراقبہ موت، بڑا زبردست قسم کا ایک مراقبہ صلحاء کی زندگی کا بہت اہم قسم کا ایک ذکر ہوتا ہے، جس کے اندر بڑے اہتمام سے وہ مصروف رہتے ہیں۔ ہم نے ماضی قریب کے اندر حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ کو بہت کثرت سے ایک عربی قصیدہ ہے مراقبہ موت کے نام سے، کسی شاعر نے اشعار کے اندر یہ سارا منظر لکھا کہ اب میری نزا کا وقت ہے، اب میں بستر پر ہوں، اب ڈاکٹر آ گئے، اب انہوں نے جواب دے دیا، اب میری روح نکالنے کے لیے فرشتے آ گئے، سارا شروع سے لے کر اخیر تک اس نے منظر کشی کی۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنتے تھے کثرت سے اور روتے رہتے تھے۔ بڑا عجیب قسم کا قصیدہ، وصار من كان احب الناس الى عجلی نحو المغسل یأتینی لیغسلنی، کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ لو اب میری جان نکلی، جو میرا سب سے قریبی محبت کرنے والا میرا تھا، بیٹا تھا، بھائی تھا، جو بھی تھا، سب سے پہلے اسی کو فکر ہوئی کہ غسل کرنے کے لیے بندے کا انتظام کرے، اسی کو سب سے زیادہ فکر ہے کہ اس کی تدفین کا جلدی سے انتظام ہو، اسی کو سب سے زیادہ فکر ہے کہ جلدی سے کفن پہنا کر اس کو پہنچا دو۔ وصار من كان احب الناس في عجلی نحو المغسل یأتینی لیغسلنی وقائل منهم قد كان خیر ابی وقائل منهم قد كان خیر ابی وقائل قد حباه الله مغفرة وقائل طاب في الدنيا من الرجل فبعد ذلك لا يدرون ما فقدوا وهمهم في اقتسام الارث بالجدل۔ دفن کر کے آ گئے، کسی نے کہہ دیا میرے ابا جان بڑے اچھے تھے، دوسرا بولا میرا بھائی بہت اچھا تھا، کسی نے کہا ہاں اچھا ہی آدمی تھا، اچھی زندگی گزاری۔ فبعد ذلك لا يدرون ما فقدوا، ایک دن کہیں گے، دو دن کہیں گے، بھول جائیں گے کون ہمارے گھر سے چلا گیا، یاد نہیں رہے گا کسی کو بھی۔ وَهَمُّهُمْ فِي اقْتِسَامِ الْإِرْثِ بِالْجَدَلِ، اب مسئلہ جو رہ جائے گا وہ یہ کہ مکان کس نے لینا ہے، زمین کس نے لینی ہے، بانٹنا کیسے ہے، حصہ میرا کتنا بنتا ہے، اس کو کتنا دینا ہے، میرا زیادہ بنتا ہے، اس کا کم بنتا ہے، لڑائی جھگڑے عدالتیں مقدمے یہ باقی بچیں گے۔ فبعد ذلك لا يدرون ما فقدوا وهمهم في اقتسام الارث بالجدل واستبدلت زوجتي بعلا بها بدلي وحكمته في الاموال والسكن، بڑا مال میں نے اکٹھا کیا، ڈھیر لگا دیے، وہ بندے آئے جن کو میں نے زندگی میں ایک دمری دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میرا سارا اٹھا کر لے گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے دنیا کے اندر، کون معلوم مال کو لے جاتا ہے، کون اس مکان کا مالک بنتا ہے، کپڑے کس کے پاس چلے گئے، جوتا کس کے پاس چلا گیا، ٹوپی کون لے گیا، پگڑی کون لے گیا، کہاں چلی گئی وہ چیزیں، کسی فقیر کو دے دو، کسی کو دے دو، آج کل تو فقیر بھی مردے کی چیزیں نہیں لیتے، بانٹ بونٹ کر ختم ہو گیا، ایک مسئلہ رہ گیا جاگیر کا، جائیداد کا۔ یہ ہے مراقبہ موت، لمبا قصیدہ ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی عادت ہوتی ہے مراقبہ موت، موت کا مراقبہ کرنا۔ بہت کچھ ہم نے زندگی میں کیا، کرتے بھی رہیں گے، لیکن جہاں ہم نے جانا ہے اور سال ہا سال
سینکڑوں سال قبر کے گڑھے میں رہنا ہے، کبھی سوچنا چاہیے اس کو کیسا ہوگا قبر کا منظر، کتنی جدائی، سب چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا، کوئی حال احوال دیکھنے کے لیے نہیں آتا، کیا لے کر جا رہا ہوں اپنی قبر کے لیے؟ کچھ میں نے تیاری کی ہے، اس دن اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ قرآن پڑھا تھا تو قرآن آئے گا، نمازیں اچھی پڑھی تھیں نمازیں آئیں گی، فرشتے عذاب کے آتے ہیں، قرآن سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں آنے دوں گا۔ اعمال صالحہ رکاوٹ بنتے ہیں، بیٹا نہیں آتا، بیوی نہیں آتی، وہاں بیٹی نہیں آتی، رشتہ دار نہیں آتے، اعمال صالحہ آتے۔ اللہ مجھے آپ کو اعمال صالحہ کرنے والا بنائے۔ بہت اپنی قبر کو سامنے رکھ کر، پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی رہ گئی ہے، بیماریوں کے گھر ہیں ہم لوگ، عمریں کتنی گزر گئی ہیں، کوئی 5 سال جیتا ہے، کوئی 10 سال جیتا ہے، کتنا ہم نے جی لینا ہے، زیادہ گزر گیا، تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ اس کو صرف اور صرف مسافر بن کر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ایسے زندگی گزارو جیسے ایک راہ گزرنے والا مسافر گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی وللدنیا ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ کتنی بہترین مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرا اور دنیا کا کیا جوڑ ہے؟ میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے، مسافر نے سفر شروع کیا، سفر کرتے کرتے تھک گیا، دھوپ کی شدت سے پریشان ہو گیا، درخت دیکھا، اس کے نیچے بیٹھ گیا، تھکاوٹ دور ہوئی، ثم راح وترکا، اس درخت کو چھوڑا آگے چلا گیا۔ اتنا کہ ہمارا دنیا کے اندر رہنا ہے، اس میں حرام گلے ڈالنا، اس میں گناہوں کے انبار جمع کرنا، اس میں مصیبتیں اپنے نامہ اعمال میں لکھوانا بہت بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جتنا بھی ہم اس لائن کے بندے نہیں ہیں جو نیک لوگوں کی لائنیں ہیں، ہم ایک دنیا دار اور پتہ نہیں نکمے قسم کے بندے ہیں، لیکن قبر کو تو مانتے ہیں ہم سب، جانا ہے ہم سب نے۔ تھوڑا سا وقت نکال کر مراقبہ موت کو یاد کرنا، اپنے آپ کو مردہ سمجھنا، اپنے آپ کو قبر والوں میں سے سمجھنا، قبرستان جا کر یہ سوچنا یہ بھی ہمارے جیسے دنیا میں چلتے پھرتے تھے، بڑا کچھ تھا ان کے پاس، نہ ان کے پاس آج کوڑی ہے، نہ ان کے پاس دنیا، کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو وہی اعمال صالح ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ نے عجیب انداز سے لو اب پہنچ گئی، موت کی سختی پہنچ گئی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہی ہے وہ جس کو تم ٹالتے رہے، بھاگتے رہے، ساری زندگی ایک ہی کوشش کی، دوائیں کھا لو بھائی، بیمار نہ ہو جائیں، مر نہ جائیں، فلانی دوائی کھاؤ، فلانا علاج کرو، فلانا کچھ کرو، ساری زندگی بندہ موت سے ہی بھاگتا ہے، اور موت سامنے کھڑے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے بھاگتے رہے وہ تو سامنے ہے، کہاں تک بھاگو، جہاں بھی جاؤ گے وہ آگے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اب یہ موت کی سختی آ گئی، یہی ہے وہ جس کو تم ٹالتے رہے، جس سے تم بھاگتے رہے، جس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے رہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک لمبا زمانہ قبر میں گزرنے کے بعد اب دوسری دفعہ پھر سور پھونکا جائے گا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ تو بہت ہی ڈرانے والا دن ہوگا۔ قبر جیسے بھی تھی، لیکن میدان حشر کی سختیاں ایسی ہوں گی کہ قبر والے بھی کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کیوں قبر سے اٹھا دیا؟ جو تھا سخت تھی، لیکن پھر بھی اس سے تو کم تھی۔ حشر کی سختی ایسی کہ وہ بندے بھی جو قبر کے عذاب میں مبتلا ہوں گے وہ بھی کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ اللہ جواب ابھی دیتے ہیں، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے نبیوں نے سچ فرمایا تھا، سچی بات تمہیں بتائی تھی کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ سال ہا سال، ہزاروں سال گزر گئے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب سور پھونکا گیا، قبروں سے اٹھایا گیا۔ یہ دن کیسا ہے؟ یوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار یتعارفون بینہم، قبروں سے اٹھے تو ایسے کہیں گے اچھا دنیا میں کتنا ٹھہرے تھے؟ میرا خیال ہے ایک دن ٹھہرے۔ نہیں ایک دن کہاں ٹھہرے، آدھا دن ٹھہرے۔ آپس میں بات کریں گے، آدھا دن ٹھہرے، کوئی کہے گا ایک دن ٹھہرے۔ لو بھائی 100 سال کی زندگی
50 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، اسی پر کہ ایک دن ٹھہرے آدھا دن ٹھہرے۔ ایسے مناظر ہیں کہ دنیا بے حیثیت، دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں۔ کأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بینہم۔ ایسا حشر کا دن اللہ فرماتے ہیں کہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ دنیا میں تعارف ہوتا ہے ظاہر کے ساتھ، حشر میں تعارف ہوگا باطن کے ساتھ۔ یوم تبلی السرائر، چھپی ہوئی چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو میں بڑا نیک سمجھتا تھا، یہ تو بدماش ہے پورا، بدماشیاں کھل کر سامنے آئیں گی، گناہ کھل کر سامنے آئیں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، چہرے سفید بھی ہیں، چہرے کالے بھی ہیں۔ ایسا تعارف ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم ہاتھ چبائے گا، کونی تک چبا جائے گا، کاش میں نے نبی کی بات مان لی ہوتی، میں وہ زندگی گزارتا جو نبی نے بتایا تھا۔ میں کن خبیثوں کے پیچھے چل پڑا، کن دشمنوں کے پیچھے، ان کی زندگی، ان کا لباس، ان کی شکل، ان کی صورت، ان کا کاروبار، ان کی زندگی میں گزار کر آیا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش نبی کے راستے پر چلا ہوتا۔ ایک نہیں کتنے مناظر ہیں قیامت کے اللہ پاک بیان فرماتے ہیں۔ یوم التناد، چیخ و پکار کا دن، یوم التغابن، گھاٹے کا دن، یوم الحسرہ، حسرت کا دن، نقصان کا دن۔ اس دن یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، سور پھونکا جائے گا، یہ بہت ڈراؤنا دن، بہت ڈر کا دن۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اب فرشتے جو نامہ اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، یہی فرشتے ایک بندے نے اس کو پکڑا ہوگا اور ایک بندے نے نامہ اعمال پکڑا ہوگا، اللہ کے دربار میں لے کر پہنچیں گے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر بندے کے ساتھ ایک اس کو ہانکنے والا، ایک اس کے اوپر گواہی دینے والا، اب اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَّرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اللہ فرمائیں گے آج کے دن سے ہی بے خبر تھے۔ یہی جو دن ہے جس میں سارے مصیبت کے اندر ہیں، چیخ و پکار کے اندر ہیں، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہے، اولاد اپنے والدین سے بھاگ رہے ہیں، یہی وہ دن ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، ان چیزوں کے بارے میں غفلت میں تھے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، سارے پردے ہم نے ہٹا دیے ہیں، آج تمہاری سب کی نگاہیں بڑی تیز ہیں۔ جنت بہت دور ہے، تمہیں نظر آ رہی ہے، جہنم کی مصیبتیں ہر بندے کو نظر آئیں گی۔ اللہ پاک کی ناراضگی، اللہ کا جلال، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، جو اللہ پاک نے اس دن بندوں کے ساتھ رحم فرمانا ہے وہ بھی، اور جو اللہ کا غصہ ہوگا وہ بھی، ہر چیز ہر بندے کے سامنے ہوگی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرشتے کیا کہیں گے اور کیا ہوگا وہ اگلی آیات شریفہ کے اندر، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔